دوستو دنیا کی تاریخ میں کئی عجیب و غریب چوریاں ہو چکی ہیں۔ چوروں نے اس طریقے سے واردات کی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی، لیکن جرم کبھی چھپتا نہیں ہے۔ بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ قانون کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چوری کے متعلق بتاؤں گا جس کو پوری دنیا کی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جرم کرنے والے چور کچھ ہی عرصے کے بعد پکڑے بھی گئے تھے۔ دوستو یہ کہانی انڈیا کے صوبے ہریانہ کی ہے۔ یہ کہانی 9 سال پرانی ہے۔ 27 اکتوبر 2014 کو ہریانہ انڈیا میں بوہانا ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ایک بینک جس کا نام پنجاب نیشنل بینک تھا 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیوں کے بعد کھلنے والا تھا۔ بینک کے مینیجر دیویندر ملک کے پاس اس بینک کی چابیاں تھیں۔ اس بینک کے اندر ایک سٹرانگ روم بھی موجود تھا۔ دوستو سٹرانگ روم بینک کے اندر موجود وہ روم ہوتا ہے جہاں لوگ تجوریوں کے اندر اپنا سونا، پیسے اور زیورات وغیرہ رکھتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی اپنی ایک تجوری ہوتی ہے اور اس کی چابی بھی اس انسان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ بینک کے پاس حفاظت سے اس میں اپنی کوئی بھی قیمتی چیز رکھوا سکتا ہے۔ پنجاب نیشنل بینک نامی اس بینک کے سٹرانگ روم میں تقریباً 360 تجوریاں موجود تھیں۔ بینک کے مینیجر دیویندر ملک نے معمول کی طرح بینک کو کھولا اور اندر چلے گئے۔ ان کے ساتھ بینک کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ دیویندر ملک نے معمول کی طرح ہی سٹرانگ روم کا دروازہ جو کہ لاک تھا اور ان کی چابیاں صرف ان کے پاس تھی کو کھولا۔ دوستو سٹرانگ روم میں بینک کے ہر ملازم کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دیویندر ملک جو ہی اندر پہنچے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سٹرانگ روم میں 360 تجوریوں میں سے کافی ساری تجوریاں کھلی ہوئی تھیں۔ ان تجوریوں کو بڑی مہارت سے توڑا گیا تھا۔ مینیجر اور بینک کے دوسرے ملازمین بڑی حیرانی سے کھڑے تھے کہ ان کی نظر سٹرانگ روم کی زمین پر بنے ہوئے ایک بہت بڑے سوراخ پر پڑی۔ انہوں نے وہاں فوراً جا کر دیکھا تو وہ ایک سرنگ لگ رہی تھی۔ مینیجر نے فوراً پولیس کو اطلاع کیا۔ پولیس موقع پر پہنچ چکی تھی۔ دوستو یہ 360 تجوریاں 268 لوگوں کو دی گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کے پاس 2 تجوریاں بھی موجود تھیں۔ پولیس نے پہنچ کر اپنے 2 آفیسرز کو اس سرنگ میں اتارا۔ یہ تقریباً 2.5 فیٹ چوڑی سرنگ تھی۔ دونوں پولیس آفیسرز اسی سرنگ میں چلتے چلتے سرنگ کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے۔ یہیں سے سرنگ کو کھودا گیا تھا۔ پولیس والے اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک خالی مکان کا کمرہ تھا۔ اس کی کھڑکیوں پر کارڈ بورڈ لگا کے ان کو بند کیا گیا تھا تاکہ باہر سے کوئی ان مجرموں کو دیکھ نہ سکے۔ دوستو چوروں نے اسی مکان سے اس بینک کے سٹرانگ روم تک 125 فیٹ لمبی سرنگ کھودی۔ حیرت انگیز طور پر اس سرنگ کو اتنی مہارت سے کھودا گیا تھا کہ زیر زمین پانی اور ٹیلی فونز لائنز کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو چور پکڑے جاتے۔ یہ مکان بینک کی لائن میں ہی بینک سے تقریباً 125 فیٹ کے فاصلے پر تھا۔ پولیس کو وہاں کھدائی کرنے کا کوئی اوزار نہیں ملا۔ بینک کے سٹرانگ روم کی 90 تجوریاں توڑی جا چکی تھی۔ دوستو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان تجوریوں سے تقریباً 100 کروڑ روپے کی مالیت کے یا تو کیش یا پھر زیورات چرا لیے گئے تھے۔ واردات کی جگہ سے پولیس کو صرف ایک ریزر ملا۔ اس کے علاوہ پولیس کو کوئی اور چیز نہیں ملی۔ دوستو بینک کے سٹرانگ روم میں CCTV کیمراز بھی نہیں لگائے جاتے، تو وہ ثبوت بھی پولیس کے پاس نہیں تھا۔ پولیس نے فوراً کیس کی چھان بین شروع کر دی۔ اس خالی گھر کے مالک ماہی پال سے سب سے پہلے پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن اس کے بقول یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا اور وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے اس شخص کے کال ریکارڈز کی چھان بین کی اور ان نمبرز کو علیحدہ کر لیا جن نمبرز سے اس گھر کے مالک ماہی پال نے پچھلے کچھ عرصوں سے کافی زیادہ بات کی تھی۔ ان میں سے 4 ایسے نمبرز تھے جن پہ ماہی پال نے لگاتار کالز کی تھیں اور کالز موصول بھی کی تھیں، اور وہ ماہی پال کے فیملی یا دوستوں کے نمبر نہیں تھے۔ چوری کے 2 دن کے بعد ہی ماہی پال کو بتائے بغیر پولیس نے ان 4 لوگوں کو اٹھا لیا۔ میڈیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس کا پولیس پر پریشر تھا اور پولیس نے اپنا کام جلدی کرنا تھا۔ ان 4 لوگوں میں سلیندر، بلرام، ستیش اور راجیش نامی لوگ شامل تھے۔ ان میں سے ایک بلڈ لیب کا مالک تھا، ایک پراپرٹی ڈیلر تھا اور 2 لوگ کسان تھے، اور ان سب کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ جب پولیس نے جیل میں ان کی اچھی خاطر تواضع کی تو یہ کچھ ہی دیر میں بول پڑے
اور جب انہوں نے اپنے واردات کا قصہ سنایا تو پولیس بھی حیران رہ گئی، کیونکہ ان سب لوگوں نے پہلی دفعہ کو جرم کیا تھا، اور وہ بھی اتنی پلاننگ اور محنت سے۔ ان چاروں لوگوں نے بتایا کہ وہ اس چوری کی پلاننگ پچھلے 2 مہینوں سے کر رہے تھے۔ ان کو اس مکان سے 125 فیٹ سرنگ کھودنے میں 40 دن لگ گئے تھے، اور وہ یہ کام صرف رات میں کرتے تھے تاکہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ اس چوری کی پلاننگ اور آئیڈیا اس مکان کے اس مالک نے ان کو دیا تھا۔ بینک سے اس گھر کے راستے میں 1 یا 2 دکانیں تھیں اور سڑک آتی تھی، تو کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کی زمین کے نیچے سرنگ کھودی جا رہی ہے جو سیدھا بینک تک جاتی ہے۔ ان لوگوں کو تجوریاں کھولنے میں 6 گھنٹے لگے تھے۔ ان لوگوں نے چوری کی پلاننگ کرنے سے پہلے بینک کے کئی چکر بھی لگائے تھے اور وہاں اپنے اکاؤنٹس بھی کھلوا لیے تھے۔ وہیں سے انہوں نے بینک کے اسٹرانگ روم کا اندازہ لگا کر وہاں تک کی کھدائی کی۔ اس چوری کو سر انجام دینے کے بعد انہوں نے زیورات اور پیسے ایک خالی پڑے ہوئے اینٹوں کے بھٹے میں چھپا دیے تھے۔ دوستو، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بالی ووڈ مووی سے آئیڈیا لے کر اس چوری کی پلاننگ کی تھی، اور چوری کا آئیڈیا اسی مکان کے مالک نے دیا تھا۔ ان لوگوں سے پولیس نے ریکوری کرنا شروع کر دی تاکہ تجوریوں کے مالکین کو ان کے زیورات اور پیسے واپس دیے جا سکے۔ اس جرم میں شریک 5ویں ملک اور مکان کے مالک نے ان چاروں کے پکڑے جانے کے اگلے دن بعد ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کوئی زہریلی چیز کھائی تھی اور اس کی لاش اسی کی گاڑی میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ دوستو، اگر یہ لوگ یہی عقل کسی اچھے کام میں لگا دیتے تو آج شاید کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ یہاں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی سب سے بڑی چوریوں میں سے ایک بڑی اور عجیب و غریب چوری کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ اس چوری کو اینٹورپ ڈائمنڈ ہیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی چوریوں میں سے ایک تھی۔ اینٹورپ بیلجیم کا ایک شہر ہے۔ اس کو ہیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے مہنگے ہیرے اسی شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس شہر کے بیچوں بیچ اینٹورپ ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر بھی موجود ہے، جہاں کے لاکرز نے پوری دنیا سے لوگوں نے اپنے اربوں روپے کی ہیرے رکھوائے ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ اس ڈائمنڈ سینٹر کی سیکیورٹی کتنی سخت ہوگی۔ اس کی حفاظت کے لیے 10 مختلف قسم کی سیکیورٹی رکھی گئی تھی، جس میں ایک ایسا لاک شامل تھا جس کو کھولنے کے لیے 10 کروڑ مختلف کمبینیشنز تھے۔ اس میں ایک انتہائی مضبوط سینسر بھی لگا ہوا تھا، ایک میگنیٹک فیلڈ بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک پوری سیکیورٹی ٹیم بھی موجود تھی۔ اس چوری کو کرنے والا لینارڈو تقریباً 2 سال تک اسی چوری کی غرض سے ہیروں کی تجارت کرنے والا بنا رہا۔ اس نے اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر کے ساتھ ہی ایک آفس بھی 2 سال تک کرائے پر لیے رکھا۔ اس نے اپنے کچھ ہیرے بھی اسی ڈائمنڈ سینٹر میں ایک تجوری میں رکھوائے ہوئے تھے تاکہ یہ اس ڈائمنڈ سینٹر میں کبھی بھی آ جا سکتا ہو۔ اس نے وہاں کے ملازمین سے ان 2 سالوں میں بہت زیادہ بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ سب اس کو ہیروں کی تجارت کرنے والا ہی سمجھتے تھے اور اس پر کافی بھروسہ کرنے لگے تھے۔ فروری 2003 میں لیونارڈو نے اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ڈائمنڈ سینٹر کی تمام سیکیورٹی کو توڑ کر 160 میں سے 123 تجوریاں خالی کر دیں۔ لوٹے جانے والی چیزوں میں ہیرے اور سونا دونوں شامل تھے۔ ان کی مالیت $100 ملین یعنی تقریباً 10 ارب کے آس پاس تھی۔ دوستو، بعد میں لینارڈو کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ ہیرے اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں لینارڈو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کو دراصل کسی اور بندے نے کو انشورنس فراڈ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، اور اس ہیروں کی چوری ایک انشورنس فراڈ کے لیے ہی کی گئی تھی۔ لینارڈو کو 10 سال کی جیل ہوئی۔ فرینڈز، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر انسان اتنی عقل کوئی اچھا کام کرنے میں لگا دے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ان چوروں کا دماغ بے حد تیز چلتا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے دماغ کو غلط جگہ پر لگانا پسند کرتے ہیں اور کبھی نہ کبھی پکڑے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس